السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 29 پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اس دنیا میں امتحان کی تیاری کے لیے بھیجا۔ اس امتحان کی تیاری کے لیے کہ کون اچھا عمل کر کے آتا ہے، نماز روزہ صدقہ کس کا اچھا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نے اس امتحان کی تیاری کرنی ہے، کل کو ہم سے اس کا جواب بھی ہوگا۔ احسن عمل کون سا ہوتا ہے؟ بہترین عمل جو درست نیت اور سنت کے عین مطابق ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دارمدار نیتوں پہ، یعنی جیسی نیت ہوگی ویسے ہی عمل ہوگا۔ تو اپنی نیت کو خالص کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ جہنم کی شدت کیسی ہوگی؟ وہ دھاڑے مار رہی ہوگی اور غصے سے پھٹی جا رہی ہوگی اور جہنمیوں کو اپنے اندر بلا رہی ہوگی۔ استغفر اللہ اللہم احفظنا منہم آمین۔ رب کی خشیت، اللہ کے خوف سے رونے والا شخص کبھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت بہت بڑی چیز ہے۔ تو انشاءاللہ رب سے اس کی خشیت بھی مانگنی ہے۔ قلم کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا، پھر اسے ہر چیز کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ تنزیل کیا ہے؟ رب العالمین کی طرف سے قرآن کریم نازل کردہ ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے۔ جیسے کہ لوگ کہا کرتے تھے نا کہ اللہ کے نبی نے اسے خود سے گڑھ لیا، تو ان کی اس بات میں تکذیب ہو رہی ہے کہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے یہ قرآن، یہ کسی انسان نے خود نہیں بنایا۔ اس دن ہر انسان کو اس کا نامہ اعمال دیا جائے گا۔ کچھ لوگوں کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے، کچھ کے بائیں ہاتھ میں ہوں گے۔ تو جن کے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جن کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ استغفر اللہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تھما دے، آمین یا رب العالمین۔ فدیہ کیا ہے؟ عذاب سے بچنے کے لیے انسان اپنے بیٹے، بیوی، بہن، بھائی، خاندان ہر ایک کو فدیہ میں دینا چاہے گا، مگر یہ ہرگز ہو نہیں سکے گا، کیونکہ وہ دن اتنا ہولناک ہوگا، اتنا سخت ہوگا کہ انسان چاہے گا آج مجھ سے میرا سب کچھ لے لیا جائے، صرف مجھے عذاب سے بچا لیا جائے۔ ایسا ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ عمل آج کرنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آج عمل کریں گے تو اس دن انشاءاللہ ہماری نجات یقینی ہوگی انشاءاللہ۔ معزز لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو نمازوں میں ہمیشگی اختیار کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ رب کی توفیق کیسے ملتی ہے؟ رب ہی سے ملتی ہے۔ رب کے رستے پہ چلنے کی توفیق رب ہی سے ملتی ہے، سبحان اللہ۔ یعنی اللہ ہمیں خود ہدایت دیتے ہیں، ہدایت اللہ سے مانگنی ہے، اللہ کے راستے میں چلنے کی توفیق بھی اللہ ہی سے مانگنی ہے انشاءاللہ۔ جنات نے آپ کا قرآن سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنا تو ایمان لے آئے اور تبلیغ شروع کر دی۔ کچھ چہرے قیامت کے دن شاداب ہوں گے، یعنی تر و تازہ ہوں گے، اور کچھ چہرے اس دن بے رونق ہوں گے۔ جو چہرے شاداب ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، وہ جنت میں ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ کے مزید تر و تازہ ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیں جو آپ کا دیدار کریں، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمیں اپنے جہنم سے اس دن اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ جہنمی لوگ اس دن بتائیں گے کہ ہمیں جہنم میں کیوں بھیجا گیا؟ کیونکہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دین کے خلاف باتیں کرتے تھے اور آخرت کو جھٹلاتے تھے، یعنی جہنم میں جانے کی یہ وجہ تھی۔ تو انشاءاللہ ایسے کاموں سے بچنا ہے، پھر انشاءاللہ ہم یقیناً جنت میں جائیں گے۔ انسان کیا گمان کرتا ہے؟ سورہ القیامہ میں اللہ فرماتے ہیں انسان کہتا ہے کہ اللہ ہڈیاں جمع نہیں کر سکے گا، کیوں؟ وہ اللہ تو انسان کو پورا کا پورا دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر سکتے ہیں، انسان کی ہڈیاں بھی جمع کریں گے۔ تو اس بات پہ انشاءاللہ یقین رکھنا ہے۔ سورہ المرسلات اور 29 پارے کا آخری سبق کیا ہے؟ کہ آخرت کو انشاءاللہ جھٹلانا نہیں ہے، کیوں؟ کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا ہے اور آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے۔ فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، کہ جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو انشاءاللہ اس چیز سے بچنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دن کی ہلاکت سے اپنے حفظ و امان میں رکھیں اور ہمیں سمجھ عطا فرما دیں، آمین یا رب العالمین۔